دوستو آج ہم بات کریں گے نارتھ کوریا کی ایک 17 سالہ لڑکی جس نے ایک آزاد زندگی جینے کے لیے اپنی زندگی کو ہی خطرے میں ڈال دیا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ آزادی کا ایک دن غلامی کے 100 سالوں سے بہتر ہوتا ہے۔ بس یہی بات تھی جو اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا۔ اس نے اپنی آزاد زندگی کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دی۔ نارتھ کوریا سے بھاگنا ناممکن سمجھا جاتا ہے، لیکن اس لڑکی نے یہ ناممکن کام کر دکھایا۔ یہ کہانی ہے ہینسی لی کی، جو 1980 میں ہیسن نارتھ کوریا میں پیدا ہوئی تھی۔ 7 سال کی عمر میں اس نے ایک پبلک ایگزیکیوشن دیکھا تھا۔ اس سے پہلے اس کے لیے نارتھ کوریا ہی سب سے زیادہ اچھا ملک تھا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نارتھ کوریا میں کوئی بھی مکمل آزاد نہیں ہے۔ یہ واقعہ اس کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اس اچانک حادثے نے اس کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور اسے ایک نئے راستے پہ لے آیا۔ فل فیکٹ کی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں۔ تو چلیے جانتے ہیں کیسے ایک لڑکی نے ڈکٹیٹر رژیم سے بھاگ کر اپنی آزادی حاصل کی۔ نارتھ کوریا، جہاں ہر پل ڈر کا سایہ رہتا ہے اور ذاتی آزادی کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، وہاں سے بھاگنا کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ کم جونگ کے سخت قوانین اور اسٹرکٹ سیکیورٹی کو توڑ کر اس نے نہ صرف اپنی زندگی بدلی بلکہ کئی اور لوگوں کے لیے بھی امید کی کرن بن گئی۔ بچپن سے ہی اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کے پاپا ایک اچھی پوسٹ پر کام کرتے تھے۔ نارتھ کوریا میں بچوں کو KG سے ہی پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے کہ کم اور اس کا خاندان ہی سب کے لیے بھگوان ہے۔ لیکن جب وہ 17 سال کی تھی، اس کی ماں نے بتایا کہ ان کی کولیگ نے ایک لیٹر بھیجا ہے۔ اس لیٹر میں لکھے ہوئے الفاظ پڑھتے ہی سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیٹر میں کچھ ایسی لائنز تھیں جو ہینسی لی آج تک نہیں بھول پائی۔ آخر اس لیٹر میں کیا تھا؟ اس لیٹر میں لکھا تھا، جب تک یہ آپ کو ملے گا تب تک ہمارا پورا خاندان اس دنیا سے جا چکا ہوگا۔ ہم نے پچھلے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ کمزوری کی وجہ سے نہ ہم ہل پا رہے ہیں، نہ بات کرنے کی ہمت ہے۔ اب مرنے کا وقت آ گیا ہے۔ دراصل اگر آپ نارتھ کوریا میں کسی بھی وجہ سے کم کی نظروں میں آ گئے، یعنی کہ بلیک لسٹ میں آ گئے، تو آپ کو اتنا ٹارچر کیا جائے گا کہ زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے طرح طرح کے کریٹیو آئیڈیاز نکالے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ کو سماج سے دور کر دیا جائے گا، آپ کو رہنے کے لیے دور کہیں بھیج دیا جائے گا، شہر اور گاؤں سے اتنا دور کہ جہاں لوگ رہتے ہی نہیں یا پھر بہت کم لوگ رہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ کو ترسایا جائے گا۔ آخر کار ان لوگوں کی کیا غلطی تھی کہ ان کی یہ حالت ہوئی؟ یہ ہینسی لی نے نہیں بتایا تھا، مگر جو بھی تھا واقعہ بہت ہی دردناک تھا۔ وہاں کے لوگ گورنمنٹ کی بلیک لسٹ میں نہیں آنا چاہتے تھے، شاید اسی لیے لوگ وہاں سے بھاگنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہینسی لی کوئی غریب خاندان سے نہیں تھی اور اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر حال میں یہاں سے نکلنا ہے، اور اس نے پوری تیاری شروع کر دی۔ کہتے ہیں نا کہ قسمت میں لکھا کوئی نہیں بدل سکتا۔ وہ لوگ بارڈر ایریا میں رہتے تھے۔ ہینسی لی کا ایک دوست بارڈر فورس میں کام کرتا تھا جو اسے پسند بھی کرتا تھا۔ اس نے ہی چائنا میں ہینسی لی کو انٹری دلوائی تھی، اس لیے ہینسی لی کو زیادہ تکلیف نہیں ہوئی اور اس نے وہاں سے نکلنے کی ساری تیاری شروع کر دی۔ وہ لوگوں سے ملنے لگی کہ کس طرح اس پار جائے گی۔ دراصل نارتھ کوریا سے چائنا جانے کے لیے ایک چھوٹی سی ندی پار کرنا پڑتی ہے۔ ندی چھوٹی ہے اور سوکھ گئی ہے، مگر بارڈر کو کراس کرتے وقت 90% لوگ یا تو پکڑے جاتے ہیں یا پھر مارے جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اسے پار نہیں کر پاتے۔ مگر اس لڑکی کو ایک نئی زندگی کی تلاش تھی، اسی لیے اس نے جانے کا فیصلہ کیا اور نکل پڑی ایک نئی دنیا کی طرف۔ وہ ہمیشہ سے چائنا جانا چاہتی تھی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ کسی طرح وہاں پہنچ گئی، مگر جینا مشکل تھا۔
زبان الگ تھی اور اگر چائنیز اتھارٹیز اسے پکڑ لیتے تو اسے واپس نارتھ کوریا بھیج دیتے جہاں اس کا برا حال ہوتا۔ وہ اندر سے بہت گھبرائی ہوئی تھی، ڈر تھا کہ اگر کل کو پکڑی گئی تو کیا ہوگا۔ پھر اس نے سوچا یہاں رہ کر بھی کیا کرنا ہے، اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اسے ہمت دکھانی ہوگی اور اس ندی کو پار کرنا ہوگا۔ ہینسی لی نے اپنی آئیڈینٹی چھپانے کے لیے اپنا نام تبدیل کر لیا تھا۔ ایک مارننگ شو میں ہوسٹ نے پوچھا کیا یہ آپ کا اصلی نام ہے، تو اس نے جواب دیا کہ یہ اصلی نام نہیں ہے۔ جب ہوسٹ نے پوچھا کہ اپنی اصلی آئیڈینٹی کیوں نہیں شیئر کرنا چاہتی تو اس نے بتایا کہ اس نے بارڈر کراس کر کے 10 سال کی محنت سے اپنی ماں اور بھائی کو نارتھ کوریا سے نکالا ہے۔ ہم تو نکل آئے مگر ہمارے رشتہ دار ابھی بھی وہیں ہیں۔ اگر کم جونگ کو پتہ چلا کہ ہم کون ہیں تو ہمارے ریلیٹیوز کا جینا دشوار کر دے گا، اس لیے میں اپنی آئیڈینٹی چھپا کے رکھتی ہوں۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتے چلیں، آج بھی ہینسی لی اس کی ماں اور اس کے بھائی کا کوئی کلیئر فوٹو نہیں مل پایا۔ جہاں بھی ان کی تصویر ہوتی ہے چہرے کو بلر کر دیا جاتا ہے۔ جب ہینسی لی بارڈر کراس کر کے چائنا پہنچی تو وہاں بھی جینا آسان نہیں تھا۔ چائنیز اتھارٹیز نارتھ کوریا کے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر واپس بھیج دیتے ہیں، جو زندگی کا سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اپنی پہچان چھپانے کے لیے ہینسی لی نے چائنا کے ایک انلیگل ڈاکٹر سے سرجری کروا لی تھی تاکہ اس کا چہرہ بدل جائے۔ اس کے بعد اپنی ماں اور بھائی کو لے کر ساؤتھ کوریا آ گئی۔ اس کے پیرنٹس کو نارتھ کوریا نے بلیک لسٹ کر دیا تھا اور اب وہ دوسرے ملک میں نئی زندگی جی رہے تھے، لیکن اب بھی اسے اپنی پہچان کا خوف ہے۔ تو یہ تھی ایک باہمت لڑکی کی خطروں بھری کہانی جس نے نہ صرف اپنی زندگی بدلی بلکہ اپنے پیرنٹس کو اور اپنے سبلنگز کو بھی ایک نئی زندگی کی طرف لے آئے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ ویڈیو میں۔